آج کی سب سے بڑی خبر ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے تجزیہ پیش کر رہے ہیں ہم اپنے پینلسٹ کے ساتھ۔ پاکستان نے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر بورڈ آف پیس جو ٹرمپ کا انیشیٹو ہے اس کے ممبر بننے کی باقاعدہ دستخط کی تقریبات میں شرکت کرتے ہوئے فارمیلٹی مکمل کر دی ہے۔ پاکستان کے علاوہ UAE، ازبکستان، سعودی عرب، ترکیہ، پیراگوئے، قطر، اردن، قزاقستان، انڈونیشیا، ہنگری، ان سب نے سائن کیے ہیں۔ بہت سارے ملک ابھی باقی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بڑی زبردست بات ہے، اس میں سے بہت سارے عظیم لیڈر ہیں، کچھ اتنے عظیم نہیں ہیں، لیکن پھر زندگی اس طرح ہی چلتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ بات کریں گے، حماس نے ڈسارم ہونا ہے، نہیں ہوں گے تو وہ ان کو ہم تباہ کر دیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کے اندر ہم عملاً ایک بہت بڑا پیس پلان لے کے آ رہے ہیں جس کی تصاویر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئیں گی کہ ایسا ہم غزہ آپ کو دکھائیں گے۔ 70,000 لوگوں کی شہادتوں کے بعد غزہ کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں، اس سے اس بورڈ کے بارے میں جو توقعات ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بڑے کنسرنز ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر بیانات جاری کیے اور کہا کہ یہ نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ کر حماس کو نکال کر کیا پیس لائیں گے۔ PTI کی طرف سے اس کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم آج اپنے پینلسٹ کے ساتھ مل کے ذرا اس تمام معاملے کا تجزیہ کریں گے، منفی اور مثبت تمام ایشوز سامنے رکھیں گے۔ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، سابق وزیر دفاع، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا شکریہ خرم صاحب۔ اور ہمیں احمد بلال محبوب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو سربراہ ہیں، پیلڈٹ تجزیہ کار بھی ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ ہمیں صحافیوں کی ان پٹ کی بھی ضرورت ہے، کامران یوسف صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ اسی پروگرام میں ناظرین IMF سے نئی بات چیت کا کچھ آغاز ہوا ہے، ہم نے ان سے کچھ تھوڑی سی سپیس مانگنی ہے۔ وہ سپیس کیا ہے؟ ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے۔ ایکسپورٹس کے اوپر میں نے 2 پروگرام سے مسلسل آپ کو بتایا، بڑے مسائل ہیں اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھیں، لیکن ایکسپورٹس بڑھ نہیں پا رہی۔ IMF کی جو قدغنیں ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح نیگوشیٹ کریں گے۔ مفتاح اسماعیل ہمارے پاس ہوں گے، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی۔ تقریب دستخط جو ہوئے بورڈ آف پیس کی رونمائی کے اوپر، اس میں کچھ سرگوشیاں بھی ہوئیں، کچھ اشارے بھی ہوئے۔ ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے تھے، کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ بھی ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے، چلا رضا صاحبہ نے، کہ ہم سارے پنجاب کو سندھ جیسا بنائیں گے۔ اس کے اوپر رد عمل کیا ہے؟ تو خرم صاحب، سٹارٹ آف، بہت ضروری تھا ہمارے لیے یہ کرنا؟ ہمارے پاس آپشن تھی انکار کرنے کی یا کیا؟ یور ٹیک۔ ضروری اس لیے تھا کہ 2 دن پہلے اسی ڈاووس میں جہاں یہ دستخط ہوئے ہیں، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایک تقریر کی اور ان کا ایک جملہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اور انہیں کا جو نیا عالمی منظر نامہ ہے، اس میں اگر آپ میز پر نہیں بیٹھے تو آپ مینیو کے اوپر، یعنی پھر آپ کو کوئی اس کا آپ کے اندر کو کانٹے مار، آپ کو کوئی کھا جائے گا۔ اگر آپ میز پر نہیں بیٹھے جہاں وہ فیصلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی کھا جائے گا۔ تو آئی تھنک یہ بہترین توجیہ ہے پاکستان کی اس بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کی، کہ اگر ہم اس میز پر نہیں ہیں اور اس میز پر کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، اور فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جو ہمیں کھا جائیں، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اس میز کا حصہ ہوں جہاں وہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ بہت ساری اس پہ جو ہے وہ تحفظات بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ کے متبادل کوئی یہ ایک بورڈ آف پیس جس کو ٹوٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کنٹرول کریں گے، ان کے پاس ویٹو پاور ہے، ان کے پاس لوگوں کو نکالنے کی اور رکھنے کی پاور ہے، ان کے پاس سب کچھ کر سکتے ہیں، خود ریزولوشن۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان اس نئی یہ جو بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے، اور پھر میں کارنی کو کوٹ کروں گا، اس نے کہا کہ یہ ٹرانزیشن نہیں ہے، یہ رپچر ہے، یہ پھٹ گیا وہاں سے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے، تو لہٰذا اس نئے منظر نامے میں پاکستان نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے، اور آئی تھنک اس کا جو بہترین آؤٹ کم ہے وہ 2 ہم آؤٹ کم پہ آتے ہیں۔ ذرا پہلے اب لے لیں، ہم کامران یوسف کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلال صاحب، پاکستان اگر ٹیبل پر نہیں ہے تو مینیو کا حصہ بن سکتا تھا، ان خدشات کی بنیاد پر ہم نے ہاں کی، لیکن ہم نے جو پاکستان کی طرف سے ایکسیپٹنس آف انویٹیشن کا بیان دیکھا وزارت خارجہ کا، اس کے اندر تو بالکل غزہ تک محدود کیا ہوا ہے، اقوام متحدہ کی ریزولوشنز غزہ تک محدود کیا ہوا ہے۔ لیکن جب ٹرمپ کے ایمبیشن دیکھتے ہیں، اس بورڈ آف پیس کا چارٹر دیکھتے ہیں، اس کے اندر تو لگتا ہی ہے کہ صاحب UN کو تبدیل کر دیں گے، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ UN تو بالکل فارغ قسم کا، نہ اس کے ایلیویٹر چلتے ہیں، میری بیگم گرنے لگی تھی، یہ کس قسم کا ادارہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں ٹرمپ
ہمیں کھانے کا بندوبست کر رہا ہے تو اس سے اجتناب برتا جائے، یہ اسٹریٹجی ہے ہماری؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے یو این کے بارے میں ان کے خیالات تو ایسے ہیں، اور باقی چیزوں کے بارے میں ان کے خیالات کی طرح یہ خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں. بلکہ ابھی بات کہی ہے کہ وہ یو این کو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں یو این قائم رہے، اس کی کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر کرے. لیکن انہوں نے تردید کی ہے کہ یہ اس کا کوئی متبادل ارینجمنٹ ہونے جا رہا ہے. تو فی الحال ان کا چونکہ لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ یہی ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس پہ کاشس پیسیمزم کا اظہار کرتا ہوں میں. اس میں بہت سی باتیں ہیں جس پہ ہمیں مایوسی ہو سکتی ہے اور جس کے بارے میں ہمیں خدشات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جن ملکوں کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں اور جو جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، جیسے ترکیے کی بات ہے، جیسے سعودی عرب کی بات ہے، جب انہوں نے اس سارے پروسیس کے اندر شرکت کر لی ہے تو ہمارا اس شرکت سے معذوری کرنا میرے خیال میں پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا اور یہ مناسب بھی نہیں تھا. لہٰذا ہمیں جوائن کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی شرکت سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کتنا فائدہ ہم غزہ کے ہمارے بھائیوں کو پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس سے باہر رہنا تو غالباً نامناسب بات تھی. باہر رہنا نامناسب بات اگر نہیں بھی تھی تو ممکن نہیں تھا ہمارے لیے. کامران آپ کا کیا خیال ہے؟ میں موازنہ کر رہا تھا، ابھی بلال صاحب نے ذکر کیا جو 8 رکنی گروپ ہے جو OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا غزہ کے حوالے سے، ان کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وزارت خارجہ کا بیان بھی ہم نے دیکھا. تو ہم نے پھر AI سے کہا کہ ذرا اس کے اندر جو مماثلت والے الفاظ ہیں وہ آپ ہمیں اکٹھے کر کے دیں. ہم نے خود بھی کیا لیکن AI ذرا مستند ہے. تو اس میں اس نے جو بتایا، ایک تو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو اکٹھے گروپ کی طرف سے بیان ہے، اس میں اس کو ہز ایکسیلنسی نہیں کہا گیا. ہماری پریس ریلیز کے اندر اس کو ہز ایکسیلنسی کہا گیا، یہ AI نے بتایا. لیکن اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن 2803 فلسطین کے حوالے سے، غزہ کی تعمیر لو، سیلف ڈٹرمینیشن، انڈیپینڈنس، ساورینٹی اینڈ کنٹیگوس اسٹیٹ آف فلسطین، pre-1967 بارڈرز، القدس الشریف ایز اٹس کیپٹل وغیرہ وغیرہ، یہ مماثلت والے ہیں. تو پھر ہم نے وہی سٹینس لیا جو باقیوں نے لیا. تو انفرادی طور پر تو کسی نقصان کا تو احتمال پھر نہ ہوا نا، کیونکہ دوسرے بھی یہ سٹینس لے رہے ہیں. دیکھیں نقصان کی جہاں تک بات ہے، کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ، اور آج کل کے دور میں جب سو کالڈ رول بیسڈ آرڈر، ابھی خرم دستگیر صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے کینیڈا کے پرائم منسٹر کا، وہ تو رپچر ہو گیا ہے. اس وقت میرے خیال میں اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اصولوں پہ جائیں، کہ اصولوں پہ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا فیصلہ کرنا چاہیے. اگر اصولوں پہ کھڑے ہوتے تو شاید آپ کا فیصلہ مختلف ہوتا. لیکن آئی تھنک فار سو لانگ ایک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی، یا ہمارے جذباتی بھی ہیں ہم، اب دوسروں کا بہت زیادہ ہم نے خود سوچا اور اپنا نہیں سوچا. یہاں پر مجھے ایک پریگمیٹک، ایک پریکٹیکل سوچ نظر آتی ہے کہ اس وقت دنیا جب ایک میس کریٹ ہوا ہے تو ہم نے اپنے انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس ہمارا انٹرسٹ کیا ہے جس کو ہم پروٹیکٹ کریں؟ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب دنیا کی جو سب سے طاقتور ملک آج بھی امریکہ، اور اس کا ایک ایسا صدر ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، جو اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی کہ اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو میں ہی روک سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے کہ میں پوری دنیا میں جہاں پہ جا کے کچھ کر دوں. تو آئی تھنک جو سب سے اس میں کی ایلیمنٹ ہے کہ کم از کم اگر ہمیں کوئی امریکہ سے فائدہ نہ ہو تو ہمیں اس کی رانگ سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے جس کے ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس گیم کے اندر، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ اس سارے پروسیس کے اندر آپ نے غزہ پیس پلان کا ذکر کیا، تو صرف امریکہ کا اس میں سٹیک نہیں ہے، جو ہمارے باقی عرب گلف کنٹریز ہیں وہ بھی تو سارے شامل ہوئے ہیں، تمام کے تمام ان کے ساتھ بھی ہمارے سٹیکس ہیں. تو اگر آپ چلیں امریکہ کو میں کہتا ہوں کہ ناراض کر بھی دیں، ماضی میں بھی ہمارے اختلافات ہوتے رہے، کیا سعودی عرب کو ناراض کر سکتے ہیں، کیا آپ ترکی کو ناراض کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں given the current circumstances and more importantly ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ یہ گرین لینڈ والا بھی معاملہ جو چل رہا تھا، مجھے ایک بتائیں کہ ایک بھی لیڈر یورپ کے اندر جو ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ملک ہیں، کیا وہ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں جب وہ پہنچے ہیں وہاں پہ منتیں کر کے اب وہ بیک ڈور کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مزید اس کے اوپر جیوری ابھی آؤٹ ہے میرے خیال میں. یورپ کی طرف سے جو ایک سٹینس آپ کو نظر آیا تو اس کے نتیجے میں ٹرمپ نے بہت سارا بیک سلائڈنگ بھی کیا گرین لینڈ کے اوپر. اور اب مجھے تو لگتا ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا. تو کسی نے تھوڑا سا ہے سڑک کی زبان ہے لیکن اس نے کہا جی کہ یہ پل میں ہلکا پل میں بدماشا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پتہ نہیں چلتا گرین لینڈ کے اوپر بیک سلائڈنگ. ان کی جو سخت زبان ہے وہ اصل میں دعوت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ آ کے سودے بازی.
جب بھی وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں یا سخت دھمکی دیتے ہیں، یہ بات اب واضح ہے کہ اٹ از این انویٹیشن ٹو نیگوشیٹ، کہ میرے ساتھ آگے نیگوشیٹ کرو، میں نے تمہیں دھمکی دے دی ہے. تو لہٰذا وہ جو بیک ٹریکنگ ہے وہی اس بیک ٹریکنگ اس سخت زبان کے بعد آئی ہے نا. تو انہوں نے بیک ٹریک کر کے اپنا جو مقصد ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود اصل میں بات جو ہے جان پوری دنیا میں ہے وہ یہی ہے کہ آج تو ہم نے بیک ٹریک کرا لیا، پتہ نہیں کل صبح اٹھ کے دوبارہ نا وہ کہہ دے کہ جی مجھے گرین لینڈ چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ اس لائک ایک بچہ جو ہے جس کو چاکلیٹ چاہیے، اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو گرین لینڈ چاہیے. وہ کوئی آرگومنٹ نہیں دے رہے، حالانکہ ان کے پاس 1951 کا ایسا ایگریمنٹ موجود ہے ڈینمارک کے ساتھ جس کے تحت وہ گرین لینڈ میں لامحدود فورس اپنی اب ایسے اسی کو استعمال کر رہے ہیں. لیٹ می گو ٹو بلال صاحب آن دس. تو بلال صاحب چلے، ہم نے نقصانات سے تو اجتناب برتا، ذرا پاکستان کے اندر یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ ایسے معاملات پر آپ کو پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، یہ معاملہ پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر 1000 قضیے کھل سکتے ہیں. اب انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آپ نے بنانی ہے، وہاں پر ریکنسٹرکشن کے میپس جو ہیں وہ امریکی نمائندگان آپ کو دکھا رہے ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، نئے شہر بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں پارلیمان کو کیا اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ طلعت صاحب یہ دیکھیے، جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر پالیسیز وہ ایگزیکٹو بناتی ہے، اور جو پارلیمان ہے وہ اس کو اوور سائٹ کرتی ہے، اس کو ڈسکس کرتی ہے، اس کے اوپر تنقید کر سکتی ہے. لیکن جو پالیسیاں بنانے کا کام ہے وہ بنیادی طور پہ اگر وہ قانون سازی کے ذریعے نہ ہو تو پھر وہ ایگزیکٹو کا کام ہے. کیونکہ یہاں پہ قانون سازی تو کوئی نہیں ہو رہی تھی، تو اگر یہ ایگزیکٹو نے کر لیا ہے تو درست ہے، لیکن اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے اور اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں لائیں، ڈیبیٹ کریں اور بتائیں. میرے خیال میں حکومت کے پاس بہت سی ٹھوس وجوہات ہیں جس کے بنیاد پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سائن کیا ہے. تو اتفاق رائے تو بہت اہم ہے، لیکن یہ کو مشروط نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کریں گے تو پھر ہم سائن کریں گے. اتنا وقت بعض اوقات بین الاقوامی منظموں میں نہیں ہوتا. کامران ذرا اس کے اوپر بات کریں. کچھ یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی 3 سال کی ٹرم ہے اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، اسے چلے جانا ہے. تو جس طرح بابے نہیں ہوتے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے اس کے پاس بڑی بڑی دولت، لے اس کو ہم ناراض بھی نہیں کر سکتے، جاتے جاتے کہیں ہمیں ٹھکائی نہ کر جائے تو بابے کے جانے کا انتظام کر. جو یہ بورڈ آف پیس ہے اس کے اندر جو چیئرمین ہے ٹرمپ صاحب، اس کے تو لامتناہی اور لامحدود اختیارات ہیں، لیکن سارے ملک اس کے اوپر سائن بھی کر رہے ہیں. بالکل. آئی تھنک اس سے میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا، آپ نے وہ یورپ کی بات کی، بے شک یورپ کے کچھ انہوں نے سٹینڈ لیا، بٹ پوائنٹ از دس کہ اگر آج وہ فیصلہ کر لیں گے گرین لینڈ کو بائی فورس امریکہ نے قبضہ کرنا ہے یا اس کو لینا ہے، تو کوئی یورپ کا ملک آگے نہیں آئے گا امریکہ کو روکے گا نہیں. اسی وجہ سے اس کی منتیں ترلے کر کے کچھ تھوڑا سا سٹیٹمنٹس وغیرہ دے کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل آئی تھنک یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ٹرمپ کی شخصیت کو کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتے ہیں، وہ میرے خیال میں پوری دنیا کے بادشاہ ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ ایک اور جو کیچ تھا، جو یہ سائننگ سیریمنی ہے، اس میں دیکھیں سوائے ہنگری کے تو وہ تو ویسے ہی آؤٹ سائڈر ہیں، کوئی یورپین لیڈر ابھی تک نہیں اس میں تھا کوئی بھی. تو ان کو بورڈ آف پیس کے اوپر ان کو بھی بڑے اعتراضات ہیں، ان کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں. اور بیسیکلی تو یہ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ویسے ہی یو این کو وہ مانتے نہیں، ایک پیرلل کہتے ہیں کہ وہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اس کا چارٹر بھی دیکھیں تو اس میں انہوں نے غازہ، یہ بورڈ آف پیس فار غازہ نہیں، انہوں نے کہا یہ بورڈ آف پیس ہے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی کانفلکٹس ہوں گے وہاں پہ ہم اپنا ایک رول پلے کرنا. بین الاقوامی اداروں کی جو تشکیل کا عمل ہے وہ بڑا ایک طویل عمل ہے، اس کے اندر بڑی ارکریزی کرنی پڑتی ہے، خوریزی کے بعد ارکریزی کرنی پڑتی ہے. اس کا سیکریٹریٹ کہاں پہ ہوگا، اس کی بیوروکریسی کہاں پہ ہوگی، اس کی سبسیڈیری باڈیز کہاں پہ ہوگی، امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہوگی، ان کو ہیڈ کون. یو این کے اندر آپ 1000 اعتراضات اٹھائیں، کلی طور پر بین الاقوامی کلر کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ جو بورڈ ہے یہ تو اس نے لگتا ہے کہ اس نے کہا جی میں تم ہی آ جاؤ، تم ہی آ جاؤ، تم ہی آ جاؤ، سارے اپنے بندے رکھے ہوئے اس نے اس کے اندر، جو ایگزیکٹو بورڈ ہے جس نے فیصلے کرنے. دیکھیے جی، ڈونلڈ ٹرمپ، کسی نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ لیگ آف نیشنز بنا دی ہے اس نے، جو 1930 کی دہائی میں پچھلے 100 سال پہلے ہوا کرتی تھی، جس کا وہ سپریم لیڈر وہ ہے. میٹنگ ہے وہ بلائے گا جب اس کی مرضی ہے، ایجنڈا وہ سیٹ کرے گا، اور جب وہ چاہے گا تو خود ریزولوشن بھی ایشو کر دے گا. تو یہ بات تو واضح ہے کہ یہ ایک ایفرٹ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اب زوال پذیر ہے، تو وہ اس قسم کے جو ہے وہ غیر معمولی طاقت کو کھینچ کے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے اقدامات کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ
جو ستمبر 2025 میں پہلی دفعہ یہ جو پورا بورڈ آف پیس ہے اس وقت یہ سارا غازہ سینٹرڈ تھا کہ جی یہ اسرائیل کو اور فلسطین کو ڈیل کرنے کے لیے. اب یہ جو 18 جنوری کو جو اچانک بم پھٹا ہے اور کہا جی کہ یہ تو اب بورڈ آف پیس ہر کام کرے گا. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے غازہ کے لیے ایک اس کا سب پارٹ بنایا اس میں کوئی فلسطینی، اس میں سارے امریکی ہیں اور غالباً ایک یورپین کوئی شخص انہوں نے ڈالا. ٹونی بلیئر ڈالا. ہاں ٹھیک ہے، ٹونی بلیئر ڈالا، انہوں نے ٹونی بلیئر کو ڈالا. اس کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے وہ اس میں. تو لہذا یہ بات واضح ہے کہ امریکہ جو اب تھریٹنڈ ہے چائنا کی وجہ سے پوری دنیا میں، وہ اپنی طاقت کو پکڑ کر رکھنے کے لیے اس قسم کے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی ایک بڑی دلچسپ آپ نے بات کی، رکھے ہوئے وہ رکھا ہوا ہے کہ جی ہم کسی طرح اس کو کیپچر کر لیں. لیکن یہ اٹ ول فیڈ اوے، کیونکہ اس کے امریکہ کے اندر بھی اس کا کہتے ہیں توا لگ رہا ہے بہت زیادہ. یہ جو رنگیلا پن ہے، اب ہم اس کے ساتھ چھوٹے ممالک کیسے ڈیل کریں جب نسبتاً بڑے ممالک اس کو برداشت کر رہے ہیں. تو ہمیں ویسے کتنی قربت رکھنی چاہیے؟ مطلب فوٹو آپ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے آپ نے کام کیا ہے، لیکن ایم بی ایس جو ہے نا وہ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نظر نہیں آتے جس طرح ہم نظر آتے ہیں. یو اے ای اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح ہم نظر آتے ہیں. تو بعض اوقات تصویریں بھی گلے پڑ جاتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل، آئی تھنک، اور پھر اعتبار بھی نہیں ہے ٹرمپ کے اوپر، کل کوئی بھی کچھ کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک جو ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ ابھی تک پہلے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب شروع میں پاکستان کے بہتر ہوئے تعلقات، انہوں کسی نے کہا کہ یہ 1-2 مہینے کی شاید ہنی مون پیریڈ ہے، پھر وہ سٹریچ ہوتے ہوتے 1 سال گزر گیا ہے. اب تو واشنگٹن سے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ بھول جائیں پاکستان کے ساتھ، جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پاکستان کو اب نہیں چھیڑیں گے. اور اس کا گین بھی آپ ہمیں دیکھیں نا کہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں آئی تھنک اگر آپ پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، پہلے جو سچویشن تھی انڈیا کی، ادروائز جو پوزیشن ہے، ہمیں کہاں اتنا روم ملتا تھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر. تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اور ایک اور جو چیز، یو نیور نو، کہ میرے خیال میں اگر پاکستان یہاں پہ اسمارٹلی کھیلے تو کسی طریقے سے اس سے فرق بہت نہ بھی پڑے، کشمیر کو بیچ میں لے آئیں اس بورڈ آف پیس پہ کسی طریقے سے، تو اور تو نہیں تو انڈیا کم از کم وہ رونا شروع کر دے گا. مطلب اتنا کافی ہے. بیسٹ پاسبل آؤٹ کم یہ ہے کہ اگر اس بورڈ آف پیس میں کہیں نہ کہیں فلسطینیوں کا حق خود ارادیت آ جاتا ہے اندر، وہ جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، وہ پاکستان کے لیے آئی تھنک بیسٹ پاسبل آؤٹ کم یہ ہے فیوچر کے لیے کہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کی بنیاد پر وہ اسٹیبلش ہو جائے. ویسے ہمیں لانا چاہیے یو این کے فریم ورک میں سے ہٹا کے یہاں پہ لانا چاہیے ایک ایسی باڈی جس کی زندگی جو ہے وہ ایک بابے کی جو صدارت کی باقی ماندہ ٹرم ہے اس کے ساتھ منسلک ہے. اپنے ایڈوائزری کو تنگ کرنے کے لیے وائی ناٹ؟ اچھا آپ چسکے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے کر لیں. ہم سب جنہوں نے یہ ڈپلومیسی سے ڈیل کیا ہے، بیرونی دنیا پچھلے کم از کم جب سے 9/11 ہوا ہے کشمیر کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. اب جب پچھلے سال مارکہ حق ہوا اس کے بعد سے کچھ کشمیر کا پاکستان کے پاس بہت عرصے کے بعد موقع آیا ہے کہ وہ کشمیر کی بات کرے تو اگلے اپنے کان نہ بند کر لیں. یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے. یہ موقع ہے کہ جھاکا ہے، مطلب یہ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حقیقی موقع ہے. اب یہ نہ کشمیر کا لے کے جائیں تو وہ ایسا مدعا ڈال دے کشمیر کے اوپر، دیکھیں وہ تو قابضوں کو انڈورس کرتا ہے نا. ہاں، تو اس لیے ہمیں صرف اس بات کو بہت سنجیدگی سے اور بڑے حساسیت سے پلے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مینیو پہ نہیں ہیں، ہم میز پہ آ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے ہمیں کوئی نہیں کھائے گا، لیکن اس میں جو اس طرح اب جو مثلا غازہ کے لیے پاکستان کے اوپر ایک ذمہ داری بھی تو ہے کہ فلسطینیوں کی جو زندگیاں ہیں، اب دیکھیں جب سے سیز فائر ہوا ہے اسرائیل نے پہلے تو 70,000 فلسطینی کو شہید کیا، اب اس کے بعد نمبر جو آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 500 سے 700 لوگ جو ہیں یہ بھی بڑی شہید کر دیے. دیکھیں آج بھی انہوں نے 3 صحافی شہید کیے ہیں اور مسلسل مار رہے ہیں لوگوں کو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم وقتی طور پر اٹھا لیں. فائنل ورڈز آن دس، بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے اس پہ؟ نہیں، میرے خیال میں بالکل خوش نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم سمجھدار ہیں، صرف اس وقت میرے خیال میں وہ ہے نا کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، تو اپنے آپ کو ہم نے کس طرح بچانا ہے. تو آئی تھنک وہ اس وقت ہماری حکمت عملی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو 3 سال کا فیز ہے ٹرانزیکشنل ہے نا، وہ اس طرح سے گزر جائے کہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا پرابلم کریٹ نہ ہو. یہ آئی تھنک پنچ لائن ہے. اور اگر ہم یہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سم اور دی ادر، تو آئی تھنک دیٹ ول بی آور سکسیس. دوست آپ نے بات کی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. بلال محبوب صاحب کا بھی بہت شکریہ. میز اور مینیو کے درمیان ٹرمپ کے دور میں فاصلہ بہت کم ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ مینیو سے اٹھا کے میز پہ لے جاتے ہیں اور کب
آپ کو میز سے اٹھا کے مینیو کا حصہ بنا دیتے ہیں. تو احتیاط سے چلنا ہوگا, زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فیز ہے, یہ بھی گزر جائے گی. ہوپ فلی پاکستان کے لیے اس میں سے بہتری ہی نکلے گی. پروگرام ہمارا جاری ہے. وزیر اعظم ڈیوس میں موجود ہیں, سائیڈ لائنز پر بات چیت کر رہے ہیں IMF کے نمائندگان سے, اور جو خبریں ہم سن رہے ہیں وہ یہ کہ اب حکومت کا خیال ہے کہ ان کو معیشت کو گرو کروانا ہے. جو بیان چھپے ہیں وزیر اعظم کے, ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے گرو کرنا ہے تو ایکسپورٹس کے ذریعے ہی گرو کریں گے. ایکسپورٹس کے معاملے کے اوپر پچھلے 2 دنوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے وہ ایپٹما کے نمائندگان ہوں, لاہور چیمبر کے نمائندگان ہوں, کراچی چیمبر کے نمائندگان ہوں, ان کے بڑے گہرے تحفظات ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان کی شنوائی نہیں ہو رہی. ایکسپورٹس دسمبر سے لے کے اب تک ڈکلائننگ ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر یہ ٹرینڈ جاری رہا تو وہ تمام خواب جو ہم بن رہے ہیں اور آنکھوں میں سجا رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پر آگے جائیں گے ایکسپورٹس کے ذریعے, وہ چور چور ہو سکتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں تو ڈاکٹر, لیکن ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لکھتے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. فارمر فائنانس منسٹر, آپ کا بہت شکریہ جی. ویسے آپ ڈاکٹر کیوں نہیں لکھتے اپنے نام کے ساتھ؟ سر وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں نا, ان کو ڈاکٹر لکھنا چاہیے کیونکہ لوگ ان سے کچھ دوائی شوائی نہیں, وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ جو ہے ایکیڈیمکس سے ان کا تعلق ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ 3-4 اینکر بھی ایسے ہیں وہ ڈاکٹر لکھتے ہیں. میرے خیال سے PhD ڈاکٹرز کو شاید لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس نے PhD کر لی ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا کم ان کو پتا ہے, اگر جن کو سپوزلی سب کچھ پتا ہوتا ہے. ذرا اس پر آئیے گا. سب کچھ سر کسی کو نہیں سپوزٹلی, دیٹس ہاؤ یو گیٹ یور PhD ڈن. یہ فرمائے گا کہ یہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹس کے ذریعے اکانومی کو گرو کروانا, میں آپ کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا جس میں آپ نے کہا کہ گروتھ کے ذریعے, تو آپ کیا ایک ہی بات کر رہے ہیں یا مختلف زاویوں سے اکانومی کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. آبجیکٹو تو دونوں کا یہی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی چاہتے ہیں کہ گروتھ ہو جائے اور ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ گروتھ ہو جائے, اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کا کیا احسن طریقہ ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں 1500 ارب روپے کے ٹیکس بریکس دینا چاہتا ہوں اور بجلی سستی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی میرے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں IMF سے جا کے اجازت لوں گا کہ مجھے 1500 ارب روپے کا مزید قرض لینے دو, مزید اس سال کا خسارہ بڑھانے دو یا اگلے سال کا خسارہ بڑھانے دو. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کریں اور 1500 ارب روپے کے اخراجات کم کر دیں. اور میں نے جو آرٹیکل بھی لکھا تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ 4000 ارب روپیہ پچھلے سال آپ نے بجٹ کیا, 3500-3800 ارب روپے آپ نے PSDP اور ADB میں خرچ کیا. تو ان 3500-3800 ارب روپے میں سے اگر ہم 1500 ارب روپے کم کر دیں تو IMF آپ کی بات بھی مان جائے گا. ورنہ یہ آپ کچھ نہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں, وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا ہے اور مجھ کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ IMF نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کہ دیکھو میں نے تو کوشش کی تھی, IMF نہیں مانا, وہی بار بار ہر چیز IMF پہ ڈال دینی. لیکن آپ کا خیال ہے کہ IMF نہیں مانے گا؟ ہمیں تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے اندر خانے کہ جی وزیر اعظم صاحب جس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں ویسے کوئی اور نیگوشیٹ نہیں کرتا, تو وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی از آلسو آن لائن. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ انہوں نے کریڈٹ لیا تھا کہ جب میں نے انٹروین کیا تو پھر معاملات ٹھیک ہو گئے. اور بالکل بات درست تھی کہ انہوں نے جب انٹروین کیا جون میں, جب سر سے پانی گزر گیا تھا تو انہوں نے کیا اور IMF مان گیا بات. ٹھیک ہے, اور وہ کرنا پڑا تھا. اس سے پہلے ہم 270-280 روپے کا ڈالر کر چکے تھے. اس سے پہلے ہم نے بہت ساری اور انٹرسٹ بڑھائے, جو کچھ بھی انٹرسٹ ریٹس بڑھائے. اب آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے, اس پروگرام میں آپ کیوں بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس قرض کوئی نہیں دے رہا ہوتا آپ کو, لیکن آپ وہی IMF سے اجازت مانگنے جا رہے ہیں کہ مجھے آپ کے پروگرام پہ رہ کے اور اجازت چاہیے. اگر IMF اجازت دے دیتا ہے آپ کو تو اس کا مطلب ہے آپ کا خسارہ بڑھ جائے گا. اگر خسارہ بڑھ جائے گا تو آپ کی اور پوزیشن ایسی ہو جائے گی کہ آپ کو اگلا پروگرام تو IMF سے لینا ہی پڑے گا. تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اخراجات کم کر دیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ خسارہ بڑھا کے, بعض اوقات خسارہ بڑھانا ضروری ہوتا ہے, وہ جو ہمیں تھیریاں بتاتے ہیں. اس وجہ سے میں نے آپ کی PhD کا ذکر کیا. تھیریاں بتاتے ہیں خسارہ بڑھا کے بھی گرو کیا جا سکتا ہے. اگر خسارہ بڑھا کے آپ ایکسپورٹس کو گرو کر سکتے ہیں تو خسارے کو آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, میں یہ بتاتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ خسارہ بڑھاتے ہیں اور ان پروڈکٹیو کاموں کے اندر وہ پیسے لگاتے ہیں تو شاید فائدہ ہو جاتا ہے. میں تو آپ سے یہ بات بھی نہیں کر رہا کہ آپ بس خدا نخواستہ روکیں یا دیگر چیزیں روکیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 4000 ارب روپے کا بجٹ رکھا تھا پچھلے سال, اس سال اس سے زیادہ ہوگا, اور آپ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ پنجاب کے اندر گورنمنٹ کے ADB, سندھ کی گورنمنٹ کی سارے پروڈکٹ چلتے ہیں, ساری تصویریں اس سے چھپتی ہیں, پروڈکٹ اس سے آتے ہیں اور ہمیں ایڈ بھی ویسے اسی سے آتے ہیں.
وہ ADB سے آپ کو ایڈز نہیں آتے لیکن مطلب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے مزید خسارہ بڑھا رہے ہیں تو پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم کبھی IMF سے نکلیں گے یا اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے تو یہ تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ بڑی مایوب بات نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں ٹیکس بریک دینا چاہتا ہوں لیکن ایک ایسٹرن یورپین خاتون سے مجھے اجازت لینی پڑے گی. تو آپ اگر اسی طرح 18-78 سال چلتے ہیں تو بسم اللہ کریں, پھر یہ کر لیں, اور ادھر بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی. پھر آپ کو بات ہوگی کہ اچھا یار 300 ارب روپے کی تو اجازت دے دو. تو آپ کی کتاب میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم خسارہ بڑھا کے IMF اگر ہمیں بفرض محال اجازت دے بھی دیتا ہے ہم اس کے ذریعے معیشت کو اتنا بڑھائیں کہ ہمارے پاس ڈالر آنے شروع ہو جائیں, ایکسپورٹس بڑھنی شروع. یو تھنک یہ ہوگا نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارا کرائسس کیوں آتا ہے کہ ہم کو لوگ ڈالر ادھار نہیں دیتے. اب ایک بات یہ نوٹ کریں کہ جب لوکل خسارہ بڑھتا ہے نا تو ہم کو قرض سے لینا پڑتا ہے حکومت کو. حکومت جب قرض لیتی, اسٹیٹ بینک نوٹیں چھاپتی ہے جو IMF نے اب منع کیا ہے لیکن وہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے چھاپتی ہے, وہ بینکوں کو دیتی ہے اور بینک پھر ہم کو دیتے ہیں. اچھا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو ہم کو فورنر سے ادھار لینا پڑتا ہے. جیسے ہم کوئی ایکسپورٹ سے کمائیں گے نا, آپ کیا بات کریں, ایکسپورٹ سے کمائیں گے نا, ایکسپورٹ بھیجیں گے ڈالر آئیں گے. سر دیکھیں ٹھیک ہے آپ مطلب نہیں, میں ویسے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں احمد شاہ بخاری پطرس بھی بہت بڑے ٹنس نکالتے آپ نے ان کی یاد دلا دی. نہیں مجھے بتائیں, نہیں اس میں تھیری میں کوئی خرابی ہے؟ بالکل سر, تھیری ٹھیک نہیں ہے نا, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کیوں ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے کیا؟ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے آپ ٹیکس کم کر دیں, بجلی اور گیس سستی کر دیں, یہ بالکل اس میں کوئی ٹھیک ہے. اس سے وہ ڈیمانڈ بھی ہے, میں چیمبر والوں سے بات کروں, وہ ڈیمانڈ بھی ہے, اس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, 100% نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اب آپ اگر اس کو آپ اخراجات اپنے اور قرض بڑھائیں گے تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ پیسے آپ بینکوں سے ادھار لیں گے تو پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, یا اگر انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھاتے تو پھر بہت زیادہ انفلیشن بڑھ جائے گا. تو ابھی پچھلے سال جب آپ نے انفلیشن کیا تھا 24% اور 36% تو آپ نے غریب کو آلریڈی پچھلے 6 سالوں میں غریب جو ہے وہ 12% اور غریب ہو چکا ہے. پاکستانی اوسطاً غریب تو 18% اور غریب ہو چکا ہے. آپ ان کو مزید غریب کرنا چاہتے ہیں تو بورو کر لیجئے. آپ نے تو دیکھیں نا ڈالر کمانے کے لیے ایکسپورٹ بھی چینی کی دی تھی. مطلب یہ دیکھیں آپ طلعت بھائی, آپ کے بھی بال کچھ سفید ہیں, میرے بھی کچھ سفید ہیں, یہ کافی عرصے ہم سن چکے ہیں. لیکن مجھے سوال بہرحال بنانا ہے کیونکہ ہمیں یہی سنایا جا رہا ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر میں اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں, بٹ یو آر دی ایکسپرٹ. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ قرضے مزید اس کے لیے اسپیس کلیم کریں, اپنے خرچے ختم کریں, اور آپ بارہا وہ ان ایریاز کی طرف اشارہ بھی کر چکے یہاں سے آپ کاٹ سکتے ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ آپ سسٹم کو اندر سے بھی جانتے ہیں نا, یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ مثال کے طور پر آپ پہلی جو چیز کٹنی چاہیے یار, MNA MPS کو جو پیسے دیتے ہیں وہ تو کاٹ دو. ٹھیک ہے, مکمل طور پہ ختم کر دیں. 1-2 سال دیکھیں میری بات سنیں, 2 سال کم کرنے میں کیا, الیکشن والے سال میں کر لینا, ٹھیک ہے, لیکن اب 2 سال تو کاٹ لو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مطلب اب یہ ہو سکتا ہے ایک کٹوتی یہ ہو گئی. اس کے بعد اب مثال کے طور پر اب ان پرنسپل کہتے ہیں کہ ہم نے اپروول دی ہے لاہور سے بھاول نگر موٹر وے بنانے کا. میرے خیال سے اگر کچھ اور لاہور سے رائے ون بن گیا, ٹھیک ہے, کسی کا فائدہ بھی ہوتا ہوگا. میسو سپینڈنگ والے 485 ارب روپے میرے خیال سے روک سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی لوگ سفر کرتے رہے ہیں. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں جو کہ وفاق کا کام نہیں ہے, صوبوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ کام روک دیجئے, آپ اپنے وہ کام کریں. دیکھیں میں ڈیم بنانے کا, ریزروائر بنانے کا منع نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد سکھر کا موٹر وے نہیں ہے, وہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن آپ باقی چیزیں تو تھوڑی سی سلو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آئیے صوبوں کے اندر. بلوچستان میں مجھے پیریڈ یاد نہیں ہے, 3000 اسکولیں بنی تھیں, اس میں سے 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی تھیں, گوشت تھیں. اگر آپ نے مزید گوشت اگر اچھا کیا میرا اور آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ یار پہلے ان 2700 اسکولوں کو آباد کرو اس سے پہلے کہ مزید اسکولیں ترمیم کیا اس نظام کے اندر, مجھے پتا ہے اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے, کیا اس نظام کے اندر لسٹ موجود ہے قومی اور صوبائی پروجیکٹس کی جن کو آپ ڈسپلے کر کے کہہ سکتے ہیں ناک آؤٹ ناک آؤٹ ناک آؤٹ ریٹین ناک آؤٹ ریٹین ناک آؤٹ ریٹین؟ کیا یہ ایکسرسائز ممکن ہے؟ آپ کے پاس تو سارا انسائڈ انفارمیشن ہے. آئی تھنک کر سکتے ہیں, اس میں کیا بڑی بات ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ یار آپ نے کہا اسکول بنانی ہے, آپ بولیں بھائی 2700 اسکول پہلے بنی تھی ان کا حساب دے دو. بالکل ٹھیک ہے, ایک تو یہ حساب دے دیں. اچھا اس کے بعد سر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے بھی ریٹس ہوتے ہیں کانٹریکٹرز اور MNAs کے بھی, 20% کسی صوبے میں 30%, 40%, 80% تک پہنچتے ہیں. ہم اگر یہی پیسے اپنے لوگوں پہ لگا لیں, اگر تعلیم پہ آپ کو خرچ کرنا ہے نا تو سافٹ سکلز بڑھائیں, ٹیچر ٹریننگ کروائیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں اب جو صوبوں کو آپ پیسے دیتے ہیں NFC ایوارڈ کا, میں 2016 سے یہ بات کر رہا ہوں کہ NFC ایوارڈ کم کرو, NFC ایوارڈ کم کرو.
اب تو میرے خیال سے یہ کافی بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے ساتھ جوڑ دیا نا اس کو. 18ویں ترمیم سے تو انہوں نے جوڑا ہوا تھا. 18ویں ترمیم پہ انہوں نے ایک اور سٹاپ لگایا تھا, لیکن دیکھیں اب ترمیم کرنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے نا, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اب ہم نے یہ اگر ہم, لیکن جتنی بھی ترامیم ہوتی ہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی, آج ہم نے یہ بس دیکھا ہے کہ الیکشنز کے سارے جو پٹیشنز ہوں گی وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں گی ماشاءاللہ سے, کیونکہ وہ ایم این ایس گھبرا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے اوپر ان کو ڈر لگ گیا ہے. یہ اثاثوں کی میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ تو وہ اس لیے تو یہ فہرستہ بنا کے آپ مارک کر سکتے ہیں, یعنی آپ کو دانش میری بات سنیں, یہ بہت سارے لوگ مارک کر سکتے ہیں. آپ فہرست لے کے آئے اور آپ بیٹھیں, جب آپ کے پاس پیسے کی کمی ہو, اگر آپ کے پاس ایک فیکٹری نہیں چل رہی ہو تو اس وقت دوسری فیکٹری بنانی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یہ سارے انویسٹمنٹ اچھے ہیں, سمجھ لیجئے. پھر بھی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کچھ عرصے تک رک نہیں جانا چاہیے. 2 سال کیا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیکس بریکس دے دیں. 38.15% آپ نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے, یار ایویژن کیوں ہو رہا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے یار, مطلب سیریسلی, مطلب what are you doing? What is the other side of this social contract? میں آپ کو بالکل نہیں یہاں پہ روکنا چاہتا کیونکہ آپ میرے دل کی بات کر رہے ہیں. ٹیکس دے دے کے ہم فارغ ہو گئے, ہمیں اور وہ چند لوگ ہی ہیں نا, ہم دکانداروں سے تو ابھی تک ٹیکس نہیں لے سکے. 1000 ایکڑ کی آپ کی زرعی اراضی ہو, آپ ٹیکس نہیں دیں گے, لیکن یہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اس کی نوکری کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس ہے. یہ کوئی مطلب, اور اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ اچھا ہم ٹیکس کا جا کے کم کریں گے تو اخراجات کم نہیں کریں گے, ٹیکس کو وائڈ سپریڈ نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں ہوتا؟ میرا سوال آپ سے یہ تھا, نظام کیا مکمل طور پر آپ سمجھیں بابلا ہو گیا ہے, ڈیف اینڈ ڈم ہو گیا, کیا ہو گیا ہے؟ سر 2 مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ سوچ کا فقدان ہے, ٹھیک ہے, نئے بلڈ کا فقدان ہے. ہماری سیاست کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ 2 ہی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اوپر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب اتنے بڑے نام تھا کرکٹ کے اندر دنیا میں, 92 کے اندر 97 سے پولیٹیکل پارٹی پہنچی تھی. 2008 میں وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکتے تھے جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا الیکشن کا. ٹھیک ہے, 2010 تک کچھ بھی کہیں نہیں پہنچے تھے, جبکہ بعد میں جب مدد شروع کی گئی تو ان کو بھی 10 سال لگے, 8 سال لگے ان کو لانے میں. یہ سیاسی اسٹرکچر ایسا ہے. صوبوں کے اندر ہم نے اجارہ داریاں قائم کر دی ہیں, وہاں پہ خرچہ جو ہے وہ, جیسے کہ پنجاب کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے, بھکر میں جا کے میاں والی میں دیکھ لیجئے, راجن پور میں دیکھ لیجئے, وہ ترقی نظر نہیں آتی ہے. پنجاب میں آج بھی 1 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے. تو اگر آپ نے اخراجات بھی کرنے تو بچوں کو اسکول میں ڈالو نا یار. مطلب آپ لے کر آ گئے وہ 25 ٹرکیں جس سے پانی مارتے ہیں آپ, اور اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا. مطلب یہ کہ مطلب کیا بولے آدمی. ٹھیک ہے, صرف میں نہیں پڑھتا فیصلس بخاری کو, باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ پالیسی بناتے ہیں, میں تجزیہ کرتا ہوں. اچھا اب واپس آئے تو آپ کے خیال میں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. کم ٹو ایکسپورٹس نا, اس کے علاوہ ایکسپورٹس کو کس طرح ہم پش کریں, ذرا بتائیں نا, ایکسپورٹس کی طرف آئیں. دیکھیے ایک جو آسان طریقہ ہوتا ہے نا وہ ڈی ویلیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان بھی کیا ہوتا ہے میں بتاؤں. ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ لنکڈ ہوتی ہیں انٹرنیشنل ڈالر پرائس سے. اینی وے بجلی اس سے مہنگی ہو جائے گی, گیس اس سے مہنگی ہو جائے گی. تو آپ کو 2 لوگوں کو پھر نقصان ہوتا ہے جب آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں. ایک تو جو آپ کے لو پیئنگ جو سٹاف ہوتا ہے, جو ورکرز ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی. اس کو اکانومسٹ کہتے ہیں اسٹکی ویجز. ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی تو جو مل مالک کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر پہلے ایک گارمنٹ پہ وہ $1 دے رہا تھا تو اب وہ 80 سینٹس دے رہا ہے اس ورکر کو سینے کا. تو ہم اگر ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں تو اس کی کمر توڑ کے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو ان کے لونز ہوتے ہیں تو پہلے اگر 10 سینٹ پر لگ رہا تھا, اس کو 10 سینٹ لگ رہا تھا ایک گارمنٹ کے اوپر, تو اب اس کو 8 سینٹ لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریجن میں جس قسم کے ریٹس ہیں اس کے مطابق کریں, کمپیٹیٹو کر دیں ہمیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ڈیویلیویشن از اے حل, لیکن میں آپ کو بتاؤں بجلی کو اور گیس کو سستی کر دیں. دیٹس اٹ. اس کے بعد جو ہے نا حکومت کیسے سستی کرے, آپ کو کیا کریں؟ لیکن میں بجلی جس طریقے سے ہم بیچ رہے ہیں وہ طریقہ ہی غلط ہے. ہم بجلی اسی اسٹرکچر پہ بیچ رہے ہیں جو ہم 2012-2014 میں بیچتے تھے, خاص طور پہ 2013 کے بعد جو چینج آیا تھا کہ آپ اگر 100 یونٹ سے 100 یونٹ لے لیں تو ہم آپ کی بجلی کا ریٹ نہ صرف 101 یونٹ پہ چینج کریں گے بلکہ پورے 100 یونٹ پہ لیں. تو ہم نے مارجنل کاسٹ کر دی اس کی 300-400 روپے پر یونٹ کی. تو وہ بجلی کا یونٹ 100 لیتا ہے یا 200 لیتا ہے. اب 78 یا 75% بجلی ہم ان لوگوں کو بیچتے ہیں جن کی 200 یونٹ سے کم ہے, جس کے اوپر آپ سبسڈی بھی دے رہے ہیں. اچھا, جو آپ کے پاس مڈل کلاس یا تھوڑے سے بہتر مڈل کلاس سے لوگ تھے وہ سب سولر پہ چلے گئے اور وہ انہوں نے اپنی بجلی 200 سے کم کر لی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ دیکھو تم سولر 18 روپے کی بنا سکتے ہو لیکن میں تم کو 45 کی دوں گا, کیونکہ میں نے مہنگے پلانٹ لگا لیے ہیں اس لیے میں تم کو 45 کی دوں گا, اور اگر یہ نہیں لوگے تو یہ بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سارا جو ہے جو ریٹ بڑھتا
آتا ہے تو اویس لغاری صاحب جو ہیں بھائی ہمارے, وہ سولر کے کسبیبر کو بلیم کر دیتے ہیں. یار پوری دنیا میں سولر لگ رہا ہے, ویتنام میں سولر لگ رہا ہے, اگر آپ کا انڈسٹریلسٹ یہاں پہ سولر نہیں لگائے گا اور 45 روپے کی بجلی لے گا, اور وہ میرا رشتہ جو ہے خداوند تعالیٰ کی صورت کے ساتھ ہے, آپ کا لینا دینا اس میں ہونا نہیں چاہیے فرینکلی. وہ چلے آپ کی گریڈ میں استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی بات سنیں, اس ملک میں ابھی صرف سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے. اب آپ نے اشارہ کر دیا ہے, آپ نے اشارہ کر دیا نا, تو انہوں نے ٹیکس لگا دینا اس کے اوپر. لیکن کلین ایئر بھی تو نہیں پرووائڈ کرتی نا. دیٹ از آلسو انڈیکس جو ہے اس کو دیکھیں. تو اسٹرکچر چینج کریں, بجلی کا اسٹرکچر چینج کریں, پرائسنگ کا, غریب لوگوں کو زیادہ بجلی بیچیں. پاکستان از اسٹل یوزنگ 1/2 اور 60% آف بجلی دیٹ انڈیا یوزز. تو ہمارا جو, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ غریب لوگ جو ہے نا, جو 200 یونٹ سے کم کرنا ہوتا ہے, وہ گھر میں استری نہیں کرتے کپڑوں کی. استری کرنی ہوگی تو وہ باہر چلے جائیں گے. میں جا گیا ہوں بلدیہ کے اندر, تو لوگ جو ہے نا کراچی میں, اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ 8 گھنٹے اپنا فریج بند کر دیتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو موو ٹو 200. ٹھیک ہے, آپ ان کو بجلی دیں ان کو, لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کا 1800 ارب روپے کا آپ کیپٹل وہ فکسڈ کاسٹ ہے نا, جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, 1000 ارب روپے تو آپ دے ہی رہے ہیں ویسے, اس کو آپ سبسڈی میں دے رہے ہیں, تو آپ 800 ارب روپے اور دے دیجئے. چلیں ایک مثال آپ کو دے رہا ہے, اگر یہ خرچہ کرنا ہے تو. لیکن آپ 200 ارب روپے دے دیں اور آپ بجلی سستی کر دیں. دوسرا یہ کہ انڈسٹری کو آپ جو ہے نا وہ کراس سبسڈی کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے پالیسی کے اندر اب دیکھیں انہوں نے گیس مہنگی کر دی. 4500 روپے کی گیس ہے, $16 کی وہ گیس بیچ رہے ہیں جو ان کو $8 سے کم پہ پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, پورٹ قاسم از دی موسٹ ایکسپینسو پورٹ ان دا ورلڈ فار LNG. وائی کینٹ یو میک دس چیپر, مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا پورٹ قاسم نقصان میں نہیں, اربوں روپے اس کے پاس پڑے, جی ہاں, لیکن پھر بھی ہم اتنے مہنگے. اچھا, اس کے بعد آپ نے جب گیس پہ کہی کہ ہماری بجلی زیادہ بکے گی, کیا ہوا؟ اور میں ان کو کہتا رہا ہوں, جو لوگ میری تھوڑی بہت سنتے تھے پرائیویٹلی, کہ دیکھو کوئی بھی بجلی پہ نہیں جائے گا, سب اپنے آلٹرنیٹ انرجیز پہ. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سندھ کے اندر, کیونکہ ہوا زیادہ ہے, پنجاب میں تھوڑی کم ہے, سندھ کے اندر آپ کو 14 روپے کا, 15 روپے کا یا 13 روپے کا ونڈ کا پلانٹ پڑتا ہے. گیس آپ کو بجلی جو ہے وہ سولر آپ کو 18 روپے میں پڑتی ہے. بایو ماس آپ کو جو ہے 25 روپے میں پڑتا ہے. تو کون آپ سے 35, 40, 45 روپے کی بجلی لے گا؟ عقل کی بات ہے. بہت شکریہ جی. اب ہم آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتے ہیں. ٹویٹ بڑے دلچسپ ہیں. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈران میں سے ایک ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا اور اس کا ایک حصہ شائع ہوا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم لاہور کیا پورے پنجاب کو سندھ جیسا بنائیں گے. شیلا رضا صاحبہ کی تصویر کے ساتھ پیچھے مینار پاکستان کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے. وہ بیان چھپا. اس کے اوپر نون لیگ کی طرف سے جو اعتراضات آئے تو آئے, سوشل میڈیا پر بڑے دلچسپ کمنٹ سامنے آئے. دو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو سید عمران شفقت نے کہا کہ اتنا سنگین مذاق شیلا رضا صاحبہ نہیں کر سکتی, یعنی ان اسٹیٹ آف ڈس بلیف. اس کے اوپر شنیلا اسکندر نے کہا بہن رحم کرو. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ سندھ کے بارے میں جو تصور ہے کہ وہاں پر کس قسم کی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, وہ پنجاب میں کیا ہے, اور پنجاب کی ترقی کو سندھ کے اندر کیسے اسیس کیا جاتا ہے. بلال بھٹو زرداری نے جو پریزنٹیشن کی تھی, لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت سارا پنجاب کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو سندھ جیسا بنائیں گے تو یا تو یہ سنگین مذاق ہوگا یا پھر ہم آپ سے رحم کی اپیل کریں گے. اب ہم چلتے ہیں ایک ویڈیو کی طرف. ویڈیو بڑی دلچسپ ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. ٹرمپ ایک ارنے بھینسے کی طرح ہے, وہ کسی طرف بھی رخ کر سکتا ہے. بچ بچا کے اگر آپ چلیں تو بہتر ہے. جب دستخط ہو رہے تھے تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب اپنی روایت کے مطابق انہوں نے انگیجمنٹ کی. آپ کو اس میں الفاظ سنائی نہیں دیں گے, لیکن جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. پھر وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ چیف آف ڈیفنس فورسز بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ باڈی لینگویج بڑی دلچسپ ہے شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی. آئیے دیکھیے. تو بڑی مثبت باڈی لینگویج ہے, اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو اگر پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے تعریفی کلمات کے ساتھ ہی توجہ مبذول کروائی ہوگی. لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی, بسا اوقات قربت کی حدیں بھی آپ کو طے کرنی ہوتی ہیں, اور بسا اوقات تصاویر اور ویڈیوز
بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ویسا نہیں ہوگا. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.